جنتی ہے، وہی جنتی ہے، وہی جنتی ہے جو بریلوی ہے۔ یہ سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام نے فرمایا ہے۔ میں تو جاتا ہے میرے سرکار نے جانے نہ دیا ہے نا، جو الحمدللہ رب العالمین بریلوی ہی رہنا۔ یہ شعر یہ بشارت نہیں، یہ دعوت ہے۔ علماء ملت اسلامیہ اور محترم سامعین کرام، کچھ حضرات کو علم ہوگا کہ میں ابھی چند گھنٹے قبل ایک طویل سفر سے حاضر آیا، اور ان حالات میں اسٹیج پر آ کر کے تقریر کرنے کا مزاج نہیں ہوتا، لیکن چونکہ چند بچوں کا اصرار امریکہ کی سرزمین تک پہنچ گیا، اور اس ماہ مبارک میں ہر حال میں روحی وارواح نافذہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، روحانی غذا کا کام کرتا ہے۔ اس لیے صرف 10 منٹ کے لیے میں حاضر آیا، مختصر الفاظ میں مختصر سی باتیں عرض کروں گا اور پھر آپ حضرات سے رخصت چاہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا مبارکا کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے ان کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کی صراحت یہ فرمائی کہ اے پیارے حبیب، ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت ہی بنا کے بھیجا۔ یہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں، ان تمام زبانوں میں حصر اور قصر کا عربی زبان میں نہایت ہی منفرد طریقہ ہے کہ پہلے نفی اور اس کے بعد استثناء۔ اردو میں، انگلش میں، مختلف زبانوں میں حصر اور قصر کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، لیکن عربی میں قصر کا طریقہ بڑا مشہور قرآن کریم نے جا بجا استعمال فرمایا کہ پہلے مکمل طور پر کسی چیز کے وجود کا انکار کر دیا جائے، اور پھر جس چیز کو ثابت کرنا ہو اس کا استثناء کر دیا جائے۔ اور یہ طریقہ سب کے لیے کلمہ طیبہ شریف میں ظاہر ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے پہلے ہم الوہیت کی مکمل نفی کرتے ہوئے پھر استثناء کرتے ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا۔ یہی طریقہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے لیے استعمال فرمایا۔ اس
آیت کریمہ میں جب ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت کریمہ کی توضیح و تشریح میں بہت تقریریں آپ نے سنی ہوں گی، کوئی نئی بات میں ایڈ کرنے نہیں جا رہا ہوں۔ ہماری تقریر سے کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہونے نہیں جا رہا ہے، بس یہ ہے کہ ہم بھی آج کی شب یا ربیع النور کے موسم بہارا میں اپنا نام ان کے واصفین میں شامل کر لیں، یہی اصل مقصود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تو عالمین کس کو کہتے ہیں، عالم کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ما سوی اللہ تعالی ہے وہ سب کے سب عالم ہے، اے ما یکون عالما علی وجود اللہ تعالی، جو بھی اللہ رب العزت کے وجود پر علامت ہو، سائن ہو، وہ سب کے سب عالم ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب ان کی رحمت للعالمین کے مظاہر بے شمار ہیں، میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرا سکتا ہوں کچھ خاص پوائنٹس کی طرف، اور ایک دو کو یہاں ڈسکس کرتا ہوں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ساری کائنات کے لیے یعنی ما سوی اللہ تعالی کے لیے رحمت ہے، بلکہ رحمت ہی ہے۔ اور وہ چیزیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے آباد ہیں یا انہی کے حوالے سے معروف و مشہور ہیں، ان کو ڈسکس نہیں کرتا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مدینہ منورہ کو طابہ اور طیبہ نام دیا گیا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود سے، ورنہ یہ سرزمین جسے بخار کا گھر اور یثرب کہا جاتا تھا، رحمتوں کی آماجگاہ بن گیا صرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم میمنت لزوم سے۔ میں اس ریاض الجنہ شریف کی بات نہیں کر رہا کہ جس بقعہ نور کو جنت کی کیاریاں بننے کا شرف صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے سبب ملا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اس حجر اسود کے بارے میں کہ جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ہی معروف و مشہور تھا، جسے دنیا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نہیں جانتی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جانتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جانتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور جنت کے حوالے سے جانتی ہے۔ وہ بھی من جملۃ العالم ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے کیسے رحمت ہیں۔ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا اس خانہ کعبہ کی طرف جسے خانہ کعبہ ہونے کا شرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے مل چکا تھا، جو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اول تعمیر اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے آخر تعمیر کے حوالے سے دنیا میں معروف و مشہور ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات اس خانہ کعبہ کے لیے کیسے رحمت ہے۔
میں آپ کی توجہ اس حدود حرم کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا جس کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اعلان فرمایا کہ بے شک ابراہیم نے اسے حرم بنایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مجھے حدیث پاک یاد آتی ہے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب وہ طواف کے دوران حجر اسود سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے حجر اسود انی لأعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، مجھے پتا ہے کہ تو بس ایک پتھر ہے، تو نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ واللہ ان لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک لما قبلتک، اے حجر اسود اگر میں نے اپنی آنکھوں سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ وہ حجر اسود ہے جسے جنت سے لائے ہوئے پتھر کی سعادت حاصل ہے، جسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کی سعادت حاصل ہے۔ اس پتھر کے متعلق یہ بھی فضیلت وارد ہے کہ وہ گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں آج پوری کائنات، ساری دنیا کے مسلمان بڑی وارفتگی کے ساتھ اسے بوسہ گناہ ہوتے نظر آتے ہیں۔ جو بندہ مطاف میں پہنچ جاتا ہے اس کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح خانہ کعبہ میں موجود اس حجر اسود کا بوسہ لینے کی سعادت مل جائے، جس حجر اسود کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا ہے۔ یعنی اگر آج فرزندان توحید اس حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو اس لیے بوسہ نہیں دے رہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسے نسبت ہے، اسے جنت کے ایک پتھر ہونے کی سعادت حاصل ہے، بلکہ اسے بوسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ بھائی مبارک وہاں پہ۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کر دیا کہ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، اس کا مطلب یہ کہ جو بھی وارفتہ ہے اس کا بوسہ لینے کے لیے ان حجر اسود کو یہ سعادت ملی ہے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ خانہ کعبہ کون نہیں جانتا کہ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، یہ گھر وہ گھر ہے کہ سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے زمین پر رکھا گیا وہ ہے جو مکہ مبارک میں ہے، بڑا ہی برکت والا خانہ کعبہ جسے بیت العتیق بھی کہا گیا، جس گھر کو اللہ رب العزت نے اپنا گھر ڈکلیئر کیا، اس گھر کی برکتوں کا کیا کہنا ہے۔ اس گھر کے بارے میں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی کہ بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ سارے انسانوں کے دل کو اس کی طرف راغب اور مائل فرما دے۔ اس گھر کے بارے میں وارد ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ریپرزینٹیٹیو بنا کے مکہ مکرمہ میں بھیجا کہ جو کفار قریش رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کو صرف عمرے کے لیے انٹری دینے کے لیے تیار نہیں تھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں، ان کو کنونس کریں، بات کریں کہ ہمارا کوئی جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف ہم عمرہ کریں گے اور پھر اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔
سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور صنادید قریش سے انہوں نے بات کی. ان کی عزت و وقار کا کیا کہنا. ان کی بات سے صنادید قریش کنونس ہو گئے, قائل ہو گئے, اور قائل ہونے کے بعد ان لوگوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آفر دی. وہ آفر کیا تھی؟ آفر یہ تھی کہ تم جب حرم شریف میں آ ہی گئے ہو تو لو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں, تم اپنا عمرہ کر لو, تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کفار قریش کی طرف سے آفر ملی کہ خانہ کعبہ کا طواف کر لو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے کے لائق ہے. تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کے صفحات پر یہ جواب ریکارڈ میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, ما کنت لأطوف بالبیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محصور عنہ. بخدا عثمان کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بیت اللہ کا طواف میں اس حال میں کر لوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طواف سے روک دیے گئے. یعنی خانہ کعبہ ہے, ابھی بھی اس کا ماحول اور گردا گرد مطاف ہے, ابھی بھی وہ اللہ کا گھر ہے, ابھی بھی وہ بیت اللہ العتیق ہے, ابھی بھی وہ بیت اللہ المشرفہ ہے. مگر چونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے روک دیا گیا ہے, مگر چونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے گرد طواف کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طواف کے آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرتا. اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے طواف کرنے کی اجازت نہیں ملتی تو میں نے بھی طواف نہیں کرتا. یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے سامنے یہ ثبوت دے دیا, یہ پیش کر دیا کہ خانہ کعبہ کی عزت و حرمت بھی اسی وجہ سے ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم خانہ کعبہ کے طواف کے آفر کو بھی قبول نہیں کرتے. اگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو ہم بھی کریں گے, اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. آج دنیا میں سارے مسلمان ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں, مگر ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ پوچھیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے کیسے طواف کیا, کتنے چکر لگائے, کس طرح طواف کیا تھا, کہاں سے طواف شروع کیا, کہاں پہ ختم کیا. یعنی خانہ کعبہ کو مطاف ہونے کی جو سعادت ملی ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے ملی. اور اس کی ایک اور مثال, اور اسی مثال پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. وہ کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ مدینہ منورہ کی عظمت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور مکہ مکرمہ کی عظمت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سے. آپ نے خود اعلان فرمایا کہ مکے کو ابراہیم خلیل اللہ نے حرم بنایا اور میں نے مدینے کو حرم بنایا. اور اس مکہ مکرمہ میں جو حدود حرم ہے اس حرم کی عظمتوں کا بھی سب کو اندازہ ہے. مگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ روٹ کر کے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. یہ بڑا تاریخ کا بہت ہی نازک ترین مرحلہ ہے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے, یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جب تک حضور کسی خطے میں رہیں گے وہاں
تب تک رحمت رہے گی، اور اگر وہ روٹ کر کے چلے جائیں تو رحمتیں بھی چلی جائیں گی، رحمتیں بھی چلی جائیں گی، سعادتیں بھی چلی جائیں گی۔ تاریخ کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس لمحے کے متعلق آپ کہہ سکے کہ رحمت الہی مکہ مکرمہ سے روٹ کر کے چلی گئی، مگر میں آپ کو قرآن کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ 7-8 سال کا وہ زمانہ ہے جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم روٹ کر کے مکہ مکرمہ والوں سے روٹ کر کے ہجرت کر جاتے ہیں، مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ وہی حرم ہے، یہ وہی مطاف ہے، یہ وہی مسجد حرام ہے، مگر کسی بھی کلمہ گو کو اس خطے میں رہنا حرام ہو جاتا ہے، کسی بھی مسلمان کو اس خطے میں رہنا حرام ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی رہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، اس کو گناہ ملتا ہے۔ اگر میں آج کی ڈیٹ میں آپ سے کہوں کہ حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں وفات پا جانا یا مکہ مکرمہ میں رہنا، کیا وہاں رہنے سے آپ کو گناہ ملے گا؟ کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ہرگز گناہ نہیں ملے گا۔ مگر یہ وہ 8 سال کا زمانہ ہے جب رسول کریم علیہ السلام یہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ وہ 8 سال کا زمانہ جب فتح مکہ کے بعد خود آپ مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، اس وقت تک کا جو دورانیہ ہے وہ دورانیہ ہے جب کسی کلمہ گو کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ حرم شریف میں آئے۔ حرم شریف میں آنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، حرم شریف میں آنا کوئی فضیلت کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت الہی یہاں سے اٹھ کر کے چلی گئی۔ جب رحمت یہاں سے چلی گئی تو اب رحمت یہاں سے بھی نکل گئی۔ اب یہاں آنا کوئی رحمت کا کام نہیں بلکہ زحمت کا کام ہے۔ اسی لیے جب حضور کریم علیہ السلام حرم مکہ سے نکل گئے، سارے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض ہو گیا، سارے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو لوگ ہجرت نہ کر سکے ان کا وہاں رہنا گناہ کبیرہ اور حرام قرار پایا۔ یہاں تک کہ اس پیریڈ میں اگر کسی کا وصال وہاں پر ہو گیا، اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، استغفرتهم الملائکۃ ظالمی انفسہم۔ قرآن کریم انہیں ظالم کہتا ہے کہ فرشتے جب انہیں وفات دیتے ہیں اس حالت میں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہوتا ہے۔ انہوں نے حرم شریف میں رہ کر کے کون سا ظلم کر دیا؟ انہوں نے حرم مکی میں رہتے ہوئے کون سا ظلم کر دیا؟ یہی ظلم کر دیا کہ رسول اللہ روٹ کر کے، رحمت الہی روٹ کر کے مکہ مکرمہ سے جا چکی ہے، اب رحمت یہاں سے جا چکی ہے، اب یہاں پہ رہنا رحمت نہیں باعث زحمت ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم اس زمانے میں وفات پانے والے کلمہ گو مسلمانوں کو ظالم کہتی ہے۔ استوفتهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، یعنی ان سے سوال ہو جاتا ہے، قالوا فیما کنتم، فرشتے کہتے ہیں کیا کر رہے تھے یہاں پہ؟ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی سنیما ہال میں نظر آ جائے تو والدین پوچھے گا کیا کر رہے تھے یہاں پہ۔ غلط جگہ پہ نظر آ جائے تو پوچھا جائے گا یہاں کیا کر رہے تھے۔ بری صحبت میں مل جائے تو وہ پوچھا جائے گا یہاں کیا کر رہے تھے۔ یہ کلمہ گو مسلمان حرم مکی میں رہتے ہیں، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں یہاں کیا کر رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین یہاں سے روانہ ہو گئے، اب کسی کلمہ گو کو اجازت نہیں ہے کہ اس سرزمین پہ رہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قالوا فیما کنتم، کیا کر رہے تھے یہاں پہ؟ اب وہ معذرت کرتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، کننا مستضعفین فی الارض، ہم کیا کرتے، ہم تو زمین میں بڑے ہی کمزور لوگ تھے، ہمیں اتنی توانائی نہیں تھی، ہمارے بازوؤں میں وہ قوت نہیں تھی کہ ہم کلمت اللہ یہاں پر بلند کرتے، ہم اپنے ایمان کا اعلان کرتے، اس لیے ہم یہی خاموش رہ گئے۔ فرشتے اس پر توبیخ اور زجر کرتے ہیں، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین تم پر تنگ ہو گئی تھی؟ کیا اللہ کی زمین تم پر وسیع نہ تھی کہ تم یہ زمین چھوڑ کر کے کسی اور سرزمین پہ چلے جاتے؟
اس طرح سے خطاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس سرزمین کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہی حرم مکی ہے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت رسول کریم علیہ السلام نے طواف کیا تھا، یہ وہی سرزمین ہے جہاں حجر اسود کے انوار و تجلیات نے ایک خاص علاقے کو بقعہ نور بنا دیا تھا۔ آج اس سرزمین پہ رہنے پر نوٹس لیا جا رہا ہے، اور یوں بھی نوٹس لیا جا رہا ہے کہ اس خطے کو چھوڑ کر کے کسی اور خطے میں کیوں نہ نکل گئے، ان کو ظالم کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا تمہارے لیے اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ تم اس سرزمین کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جاتے، کہیں اور چلے جاتے۔ یہ نوٹس نہیں لیا جا رہا کہ مدینے کیوں نہیں گئے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ مدینے کیوں نہیں گئے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ طائف کیوں نہیں گئے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ حبشہ کیوں نہیں گئے، کہا جا رہا ہے کہ اس سرزمین کو چھوڑا کیوں نہیں، اس حرم مکی کو چھوڑا کیوں نہیں جب رسول اللہ نے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنا دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیارے حبیب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا، اور اس کائنات میں حرم مکی بھی شامل ہے، خانہ کعبہ بھی شامل ہے، مطاف بھی شامل ہے، حجر اسود بھی شامل ہے۔ اے پیارے حبیب اب تم اگر روٹ کر کے یہاں سے چلے گئے تو رحمت الہی یہاں سے بھی چلی جائے گی، اگر تم نے اس علاقے کو چھوڑ دیا تو اس علاقے کو چھوڑ دینا فرض ہو جائے گا، اور اس علاقے میں رہنا حرام ہو جائے گا، اس علاقے میں رہنا ظلم ہو جائے گا، اس علاقے میں رہنا جرم ہو جائے گا۔ اور یہ جرم کب تک جرم رہا؟ فتح مکہ کا۔ یہ نہیں کوئی میری تقریر سے یہ نہ سمجھ لے کہ جناب مولانا فیضان کہہ گئے کہ جناب وہ تو حرام ہے اور جرم ہے۔ سن 8 ہجری میں، اسی لیے اس کو عام الفتح کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کا دروازہ شٹ ہو گیا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے، رحمت نکل گئی، اجازت ختم ہو گئی، اب یہاں رہنا کوئی سعادت اور فضیلت کی بات نہیں رہی، دروازہ مکہ مکرمہ کا بند ہو گیا، اب رسول اللہ ہی اسے کھولیں گے۔ اور جب سن 8 ہجری میں رسول کریم علیہ السلام، اس سے پہلے سن 6 ہجری میں وہ دروازہ کھولنے ہی کے لیے آئے، وہ دروازہ کھولنے کے لیے آئے، مگر مکہ مکرمہ والوں نے آنے نہیں دیا، حضور واپس چلے گئے، دروازہ ابھی بھی بند رہا۔ سن 8 ہجری میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انٹری لی ہے اور مکہ مکرمہ کے دروازے کو کھولا، وہ عام الفتح قرار دیا گیا۔ 8 سال کے بعد اب قیامت تک کا دروازہ مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے حرم مکی کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اسی لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب آج کی ڈیٹ میں کوئی یہ نہ کہنا کہ حرم مکی کو رحمت و فضیلت و سعادت ہونے کا شرف جو ملا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ملا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ اگر حضور نے سن 8 ہجری میں دروازہ کھولا نہ ہوتا تو قیامت تک مکہ مکرمہ کا دروازہ مسلمانوں پر بند ہو گیا ہوتا۔ تو یاد رکھیں، جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ عین خانہ کعبہ کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ عین حجر اسود کے لیے بھی رحمت ہے، وہ عین مقام ابراہیم کے لیے بھی رحمت ہے، وہ عین مشعر حرام کے لیے بھی رحمت ہے، وہ عین مطاف کعبہ کے لیے بھی رحمت ہے، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا کما حق و ادب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب